جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو رہا، کہیں اب ڈیفالٹ کی طرف نہ چلے جائیں، جس کے بارے میں وہ G20 کا اجلاس شروع ہو گیا، جو جہاں پر G20 ممالک سارے، سیکٹری بلنکن بھی ہیں، لیوروف بھی ہیں، چائنا کے فارن منسٹر بھی آ گئے ہیں، جاپان سے ایونٹس ہیں۔ اچھا، اب ایشو یہ سارا کہ ان سارے ایونٹس کے اندر یہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی نہیں آ رہی۔ معاشی سے صرف دیکھنا ہے کہ ان کے ڈپٹی فارن منسٹر آ رہے ہیں یا فارن منسٹر ہو جائیں گے، لیکن جاپان کا اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ وہ کوارڈ کا اجلاس ہو رہا ہے، کوارڈ کا اجلاس تو ہونا ہے، لیکن کوارڈ کا اجلاس ہونا ہے یہ 2 دن G20 کی فارن منسٹرز کی سمٹ، اور انڈیا کی پوری کوشش ہے، لیکن کچھ نہیں ہوگا، لیکن پوری کوشش ہے کہ یوکرین نہ آئے بیچ میں، کیونکہ یوکرین ایک جو باقی ایشوز ہیں سارے وہ ان پہ یوکرین حاوی آ جاتا ہے۔ اب کوارڈ کا اجلاس ہو رہا ہے اور وہاں پر چائنا اور رشیا کے فارن منسٹر موجود ہیں، تو انڈیا کے وزیر دفاع کہہ چکے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے علیحدگی اختیار کی، اور اس میں اب یہ دیکھیں نا کہ یعنی ریجن کے اندر ایونٹس ایسے ہیں کہ وہ G20 کا اجلاس شروع ہو گیا، جو جہاں پر G20 ممالک سارے، سیکٹری بلنکن بھی ہیں، لیوروف بھی ہیں، چائنا کے فارن منسٹر بھی آ گئے ہیں، جاپان سے صرف دیکھنا ہے کہ ان کے ڈپٹی فارن منسٹر آ رہے ہیں یا فارن منسٹر ہو جائیں گے، لیکن جاپان کا اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ وہ کوارڈ کا اجلاس ہو رہا ہے، کوارڈ کا اجلاس تو ہونا ہے، لیکن کوارڈ کا اجلاس ہونا ہے یہ 2 دن G20 کی فارن منسٹرز کی سمٹ، اور انڈیا کی پوری کوشش ہے، لیکن کچھ نہیں ہوگا، لیکن پوری کوشش ہے کہ یوکرین نہ آئے بیچ میں، کیونکہ یوکرین ایک جو باقی ایشوز ہیں سارے وہ ان پہ یوکرین حاوی آ جاتا ہے۔ آپ اگر آسیان کی کانفرنس میں بیٹھیں تو یوکرین ہے، اگر آپ کہیں افریقہ کی کانفرنس ارینج کریں تو پھر یوکرین ہے، یوکرین ہر جگہ چھایا ہوا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ وہی ہوگا کہ G20 کی، کیونکہ چائنا اور رشیا اس میں موجود ہیں، تو کوئی اعلامیے پہ تو اس طرح کا سائن نہیں ہوگا، پھر ایک کمیونیکے جیسے پہلے فائنانس منسٹرز کی کانفرنس میں ہوا تھا۔ لیکن اس دوران جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کے بعد کوارڈ کا اجلاس ہو رہا ہے اور وہاں پر چائنا اور رشیا کے فارن منسٹرز موجود ہیں، تو انڈیا یہ اب مطلب ایک، مجھے نہیں ایگزیکٹ پتا کہ وہاں پہ کیا ماحول، لیکن وہ فوراً بعد جو کوارڈ کا اجلاس ہوگا سیکٹری بلنکن یعنی 2 روز کے بعد، تو اس میں ایک انیزی سا انوائرمنٹ تو وہاں پہ یقیناً ہوگا کہ بھئی یہ ہم سارے میٹنگ میں بیٹھے ہیں اور 2 دن بعد یہ ایک ایسا اجلاس ہو رہا ہے جو ہماری خلاف ہو رہا ہے۔ اینی وے، تو وہ امپورٹنٹ ایونٹس ہیں۔ اچھا، اب ایشو یہ سارا کہ ان سارے ایونٹس کے اندر یہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی نہیں آ رہی۔ معاشی استحکام آپ کا براہ راست سیاسی استحکام سے اب آپ دیکھیں نا، سارا دن سپریم کورٹ ڈسکس ہوتی رہی ہے، فائنانس ڈسکس ہی نہیں ہو رہا، جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو رہا، کہیں اب ڈیفالٹ کی طرف نہ چلے جائیں، جس کے بارے میں وزیر دفاع کہہ چکے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ وہ کیونکہ دوسرے ملک یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار پتہ ہی نہیں کہ یہاں پر کس کی حکومت ہے، الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، کیا معاملہ ہوتا ہے جس سے یہ سیکھتے ہیں اور اس میں اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرتے ہیں، یا ایسی پالیسیاں بناتے ہیں جو انفیکٹ پوری دنیا کو متاثر کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک ان کے اثرات سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اب یہ پوائنٹ آپ نوٹ کریں، چونکہ یہ بڑا امپارٹنٹ ہے، اس کا پاکستان سے تعلق ہے، کہ دنیا کا کوئی ملک خواہ وہ کتنا طاقتور ہے یا کتنا غریب ترین اور بے بس ہے، وہ ان کے انفلوئنس سے باہر نہیں نکل سکتا، چونکہ ان پالیسیوں کا ایک الٹیمیٹ جو اثر ہے وہ پڑتا ہے اور اس کو کوئی ریزسٹ نہیں کر سکتا۔ اس کو ایون ایسے ملک بھی ریزسٹ نہیں کر سکتے جہاں تیل نکلتے ہیں، سونے نکلتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دولت کے انبار ان کے اپنے اندر ہیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ ساری چیزیں تب کسی کام کی ہوں گی جب اس کو آپ دنیا کے ساتھ کسی شراکت داری میں یا کسی شیئر میں لے کے جائیں گے نا، یا کسی خرید و فروخت میں یا کسی طریقے سے۔ اب پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر اس وقت تو بلا مبالغہ دنیا کا ایک غریب ترین ملک ہے۔ اگر آپ اپنی جو بلیک مارکیٹ ہے اور جو کالی منڈی جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ایک طرف کر دیں، چونکہ وہ ایک ایسا ملک ہے کہ اس میں غربت اس طرح نظر نہیں آتی، لوگوں کے ٹھاٹ باٹ جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یا کسی دنیا کے امیر ترین ملک کے ٹھاٹ باٹ ہوتے ہی نہیں، بلکہ ان امیر ملکوں کے کوئی ٹھاٹ باٹ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں تو لوگ جو ہے وہ ڈسپلے نہیں کرتے اپنی دولت کو۔ یہاں آپ کو بل گیٹ جیسا آدمی جو ہے وہ بس سٹاپ پہ نظر آ جاتا ہے، کھڑا ہے بس کے انتظار میں 15 منٹ سے، اس کے 15 منٹس میں جو ہے وہ 15-20 بلین ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک مینٹالٹی ہے نا جو پاکستان کے اندر ایک جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے، تو اس کو اگر ایک طرف کریں تو لوگ بہت زیادہ جو ہے غربت زدہ ہیں۔ پاکستان میں اس وقت 60% لوگ جو آفیشیل سٹیٹس ہیں اس میں 40% کہتے ہیں وہ
لیکن حقیقت میں 60% لوگ جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے رہتے ہیں. جس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے جو روزمرہ کی ضروریات ہیں، آٹا ہے، چینی ہے، پیاز ہے، سر چھپانے کی جگہ ہے، میڈیسن ہے، بچوں کا دودھ ہے، یعنی ایسی چیزیں جن کو آپ بنیادی ضروریات کہتے ہیں، ان تک ان کو رسائی نہیں ہے، اور ان کا کوئی ایسا سورس آف انکم نہیں ہے جس کی بنیاد پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ مناسب مقدار میں اپنے فیملی کو جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں. تو وہ ملک جو ہے اس کی پالیسی تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی انا کے بت جو ہیں ان کو اگر توڑ نہیں سکتے تو نو پرابلم، لیکن ان کو بڑی تمیز اور عزت سے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور ایک طرف رکھ کے تو ہم دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو مرج کریں، اور اسپیسیفکلی ایسے ملکوں کے ساتھ اپنے آپ کو مرج کریں جو بہت تیز رفتاری سے ترقی کی اس میں دوڑ رہے ہیں. اور اس میں ظاہر سب سے آگے انڈیا، پاکستان کے لیے انڈیا ہی ہے، چونکہ آپ کے بارڈرز ملتے ہیں ہزاروں مائل، اور وہاں پہ ترقی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ سکتی ہے ود ان نو ٹائم. اب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کتنا ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں کتنی دولت ہے اس کے، وہ آپ کو کتنے زیادہ ٹریڈ کنسیشنز اور مراد دے دیتا ہے، لیکن اس کا وہ اثر آپ پہ نہیں پڑ سکتا جس کا 1% اگر انڈیا آپ کو دیتا ہے تو پڑے گا، چونکہ آپ ظاہر ہے کہ نیکسٹ ڈور نیبر. ہیلو فرینڈس، ویلکم ٹو سیکورٹی ایکشن میڈیا. تو ہم نے جو ویڈیو میں دیکھا ہے کہ بھارت G20 ہوسٹ کر رہا ہے، اور G20 ورلڈ کے سب سے زیادہ 20 شکتیشالی دیش میں ہے، جن کا حصہ بھارت بھی ہے. اور اب بھارت سبھی G20 پاورز کو ہوسٹ کر رہا ہے 2023 کے لیے، اور سبھی شکتیشالی G20 دیش کے فارن منسٹر ہو یا پریسیڈنٹ ہو بھارت میں آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ان دیشوں کی سب سے جو بڑی اکنامی کی دگج ہے، جو سب سے بڑا انویسٹمنٹ فرم ہے، اور جو بڑے بزنس مین ہے، وہ بھی بھارت میں آ رہے ہیں اور بھارت میں انویسٹ کر رہے ہیں. اس سے بھارت کی اکنامی اور بھی شکتیشالی ہو رہی ہے. اور ان سب کو دیکھ کے پاکستانی میڈیا چل رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس خریدنے کو آٹا نہیں ہے، اور بھارت میں اس وقت انویسٹمنٹ کا بوچھار ہو رہی ہے پیسوں کی مدد سے. اسی حالت کو دیکھتے ہوئے پاکستانی میڈیا اور بھی چل رہا ہے، کیونکہ انڈیا ہی ایک ہی کنٹری ہے جس میں رشیا اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ دونوں یوکرین یدھ کے بیچ میں بھی آئے ہیں انڈیا میں، وہ بھی G20 کو اٹینڈ کرنے کے لیے. تو ایسی ڈپلومیسی صرف بھارت ہی کر سکتے ہیں. تو اس سب کو دیکھ کے پاکستانی میڈیا اور بھی چل رہا ہے. اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. ہوپ وی ول میٹ ان اندر ویڈیو. تھینکس فار واچنگ.